ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 کی تلاوت ہم نے سنی۔ سے قبل منافقین کا طرز زندگی کہ ان کی مختلف خرابیاں اللہ بیان کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تو کہ مسلمانوں میں بیماریاں نہ ہوں۔ مسلمان اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بھی کہتے کہ میں تو جنتی ہوں، کردار جب تمہارا کردار نظریہ منافق ہے تو ابھی منافق۔ کوئی لیبارٹری کسی کی بیماری کو کہ اس میں کینسر ہے، وہ کچھ بھی ہو کینسر ہے۔ ایک پہلے میں کینسر مبتلا ہوا، دوسرے میں وہ بھی آ گیا۔ تو منافقین جب وہ اس سزاؤں کے اور اس ذلت کے مستحق ہوئے تو جس کے اندر یہ بیماری آئے گی وہ آلریڈی ان پر بھی یہ حکم لگے گا۔ تو اب ایک اور بات یہاں بیان ہو رہی کہ مسلمانوں کو تعلیم ہے، مخاطب رسول اللہ ہے اور تعلیم مسلمانوں کے ہے کہ اکثر مسلمان ہمارے ہاں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا، وہ دنیا کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایسی دنیا ہونی چاہیے، اور دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مال من لا مال لہ، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ اور الدنیا دار من لا دار لہ، یہ پہلا جملہ ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مسلمان کا تو گھر ہے نا، ہے نہیں ہے۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 83 میں تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جنت مسلمانوں کا جو نیکوکار ہیں، ارادے اچھے ہوں، نیت اچھے ہوں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت انہیں دیں گے جو انتہائی تقوادار پرہیزگار ہوں۔ تو مال اور اولاد کی بہتات اور ان کی کثرت یہ کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ مال اچھا ہے کہ یہ اللہ اور رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنے۔ اولاد ہے، فرمان بردار ہے، نمازی ہے، اور اپنے والدین کو موت کے بعد بھی یاد کرے دعاؤں میں۔ جب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا پھر بھی چند چیزیں مسلمان کو قبر میں بھی فائدہ دیتے، اس میں ایک اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ تو جو خود برباد ہو رہا ہے اولاد، خود بے نمازی، شرابی، بدکار، فاجر، فاسق ہے، تو وہ والدین کو تھوڑی یاد کرے گا، وہ تو دنیا پرست۔ اور آج کل کے والدین بھی اکثر ہی ایسی ہے، ہمارے پٹھان کہتے ہیں سنگ جرند داسی دوڑا، جیسے پنچکی ایسی اس کی دھول ہوتی۔ تو جیسے والدین کی سوچ ہے اولاد بھی ایسے نصیب ہوگی۔ والدین خود بے نمازی، ہم بچوں کو پڑھاتے تو پوچھتے ہیں ہاں بیٹے نماز ابو پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا یہ عجیب سا ماجرا میں نے کراچی میں دیکھا، ہو سکتا ہے پورے دنیا میں ہو، کہ بچوں سے پوچھے تو عموماً اگر میں نے 10 بچوں سے پوچھا تو 9 لازمی بولیں گے ہمارا ابو نماز نہیں پڑھتا.
یہ عجیب سا کہا ماجرا ہے. اب ابو کیا کیا کھاتا ہے, گٹکا کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, یہ جتنی بیماریاں ہیں تو ان کے اندر پائی جائیں. ان لوگوں کی بات کروں جو انتہائی غریب ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بیماری ان میں بھی پائی جاتی. سب سے بڑی خرابی ان کی جو ہے نا وہ بے نمازی ہونا. تو آج کل نہ ہم نے اب کہا کہ دنیا اس کا گھر جس کا گھر نہ ہو, اس کا مال جس کا مال نہ ہو, وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. دنیا کو وہ جمع کرتے ہیں جن جو عقل سے آری ہو اور شیطان سے ہی آری ہو, اور پلہ شیطان کا اس پر بھاری ہو. ہاں اچھا, اس کے علاوہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ دنیا کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. ان للہ عباد فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. اللہ کے بندے انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی, دنیا کے فتنے سے ڈرنے والے تھے. فلما نظروا فيها عرفوا ان ليست لحي وطنا. انہوں نے جب سوچ بچار کی تو بولی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں سے جانا ہے, کوچ کرنا ہے. جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. انہوں نے دنیا کی زندگی کو کیا سمجھا؟ دریا کے موجیں, اور اعمال صالحہ سے کشتی بنائی. کشتی دا امیدن مروانا پدریاب کے دا, اور رسب منزل تا مارسانی وللاری دی. تو انہوں نے جب سوچا کہ دنیا تو بڑی پرخطر ہے, اس دنیا کے سمندر کو ہر کوئی پار نہیں کر سکتا, اعمال صالحہ کی کشتی ہونی چاہیے نا. منبہات ابن حجر کتاب ہے, تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منصوب ایک بات لکھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جو شخص بغیر اعمال صالحہ کی قبر میں اترتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ بغیر کشتی کے سمندر میں اتر گیا. تو اب دریا میں اترو کشتی نہیں تو کیا کرو گے, ڈوبنا مقدر بن گیا. یہاں دیکھے تو رب نے فرمایا آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. اب حضور مخاطب ہے, حضور کی تو شان ہے, ہاں انبیاء کی تو شان ہے, اللہ والوں کی تو شان ہے. دنیا سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے, کہتے دنیا ہے کیا چیز. یہ ہم جیسے نالائق سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے, ہاں جس کے پاس دنیا ہے اس کے پاس سب کچھ, ایسے نہیں ہے. اللہ تو ان منافقین اور ان غیروں کے پاس جو مال اور اولاد کے بہتات ہیں, اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا کہ ان مال اور اولاد کے ذریعے اللہ انہیں ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے, مذکورہ یہ اولاد اور مال, کہ اللہ عذاب دے انہیں اس کے ذریعے. ہم نے یہ پیچھے پڑھا دیکھیں کہ ان کے اس مال کو جو ہے جہنم کے آگ سے کیا کیا جائے گا؟ گرم کیا جائے گا. یہ دیکھیں, اللہ اکبر کبیرہ. اور فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ان کے یہ والی آیت ہے, یوم یحمى علیہا فی نار, آیت نمبر 35. جس دن وہ سونا اور چاندی ان کے دنیا کے مال درہم و دینار ڈالر وغیرہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر ان کے پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کے پیٹوں پر داغ دیے جاؤ, کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم جمع کرو. تو یہ تو عذاب ہے کہ گلے کے توق بن جائیں گے, جس پہ تم نے بڑا ناز تھا, جس پہ تمہیں بڑے فرعونیت اور ظلم اور ستم, اس کرسی کے حصول کے لیے تم نے کتنے لوگوں کا خون بہایا. فرعون نے کرسی کو بچانے کے لیے, فرعون تھا نا, کافر تھا نا, لیکن آج کل کا مسلمان کتنا خون بہاتا ہے. اب غیر ہمارے سامنے شرمندہ ہیں, غیروں میں پورے دنیا میں اس قسم کے لیے کرسی کے لیے نہیں لڑتے جیسے ہمارے مسلمان لڑ رہے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کہتے کرسی مل گئی بھائی,
جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرسی نہ جائے، کسی کی جان لینی ہو، کسی کی عزت لوٹنی ہو، کسی کا مال لینا ہو، لو کرسی کو بچاؤ۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب ہوگا۔ اچھا دنیا کی زندگی میں عذاب کیا ہے پتہ ہے؟ ان کا مال سرد درد ہے، اس مال کی وجہ سے اس کو شوگر، اس کو بلڈ پریشر، اور اس کو ٹینشن ہے، اس کو نیند نہیں آتی، برباد ہے مال کی وجہ سے۔ برا حال ہے، کبھی علماء کے بعد نہیں بیٹھ سکتا، کبھی ادھر سے قرآن نہیں سنے گا۔ کیوں؟ ان کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ کیا بھری ہوئی ہے؟ فرعونیت بھر گئی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی دولت مند کو قرآن سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے نہیں، تکبر فرعونیت میں نے اکثر میں دیکھی۔ وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، یہ دنیا کی وجہ سے۔ ان کو مال اولاد دنیا کے ذریعے صرف کیا ٹینشنیں ملیں گی۔ اب جب اللہ کسی چیز کے ذریعے تمہیں فائدہ نہ دے تو انسان تو کمزور ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 یاد ہے نا؟ شاباش بچوں۔ وَيَحْلِفُونَ، یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ تم میں سے۔ پکا مسلمان کبھی قسمیں نہیں کھاتا۔ ہمارے مولیوں کو میں دیکھتا ہوں، افسوس کی بات ہے، میں بچوں کو کہتا ہوں، میں نے بولے مولیوں کو یہ کون سی بیماری ہے؟ ممبر پر تقریر کر رہے وہ سب سے پہلے یہ ثابت کر رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں۔ میں نے بولا یہ کون سا طریقہ یار؟ اب وہ اس پر زور دے رہے کہ مجھے مان لو کہ میں بڑا پکا سنی ہوں۔ یار یہ بھی کوئی طریقہ یار؟ ہاں اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر تو کوشش کرو، کیونکہ یہ کوشش تو منافقین نے کی، غیروں نے کی کہ ہمیں مان لو ہم پکے ہیں۔ کبھی قسمیں کھائیں تو کبھی کیا کہا اور کبھی کیا کہا، کبھی بڑے بڑے مبالغے کیے، لیکن سچوں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ سچوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں، جس کے سائے سے شیطان بھاگ جائے، جنتیوں کے عمر رسیدوں کے سردار ہیں، اور پھر بھی اس صحابی کے پاس آتے جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے، بولا مجھے تو بتاؤ ذرا، میں تو ان میں نہیں ہوں۔ یار کیا خوف خدا ہے یار! ہم جیسا ہوتا ہے، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں تو سنیت کا ٹھیکیدار ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں۔ یار شرم نہیں آتی تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ عاشق نہیں دروغ وائے وہی نہ دے رنگ زیڑ دے نہ دی شونڈے وچی دی، کہتے تو عاشق نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری صورت بھی زرد نہیں ہے، تمہارے ہونٹ بھی خشک نہیں ہے، تمہارے شکل سے پتہ چلتا ہے تو عاشق نہیں ہے، پیٹ بڑا ہوا ہے، گردن بڑی ہوئی ہے، یہ عاشق ایسے ہوتے ہیں یار؟ وہ خود ان کی صورت دیکھ کے بتا دیے یہ اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کا سچا غلام ہے۔ یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے۔ تقریر کی فہیم میری تقریر کیسے چی؟ انا للہ و یہ کون سا طرز بیان ہے یار؟ تقریر کر آپ پوچھ رہے فون کے مبین تقریر کیسے لگی؟ اللہ اکبر! یہ پتہ نہیں عجیب مولوی آیا، مجھے تو سمجھ نہیں ہے آج تک۔ ارے تو اللہ کا شکر ادا کر، تمہیں ممبر پر بیٹھنا، سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھنا ملا، اور تم نے اللہ کا پیغام، رسول اللہ کے رسالت، ان کی پیاری پیاری باتیں بتائی، اللہ کا شکر ادا کرو یار۔ بھلے تمہیں 2-3 تھپڑ مل جائے یا 2-3 پتھر بھی پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور تو پوچھ رہے کہ لفافہ کتنا آئے گا، اور پھر بریانی اور کھانا کیسے آئے گا، اور پھر لوگ تعریفیں کتنے کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے. وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں. ارے عجیب سا مسئلہ ہے. یہ منافقین کا طرز بیان ہے کہ ہم تو سنی ہیں. بھائی سنی ہوتا ہے، وہ قسمیں نہیں کھاتا. بھائی مجھ سے کوئی پوچھے تو کون ہے؟ بھائی میں مسلمان ہوں. کیا ہے؟ سنی مسلمان بات کرتا ہے. تو قسم دفعہ تیرے لیے تھوڑی سنی بنا ہونا. اب تیرے سامنے میں ممبر پر بیٹھوں تب بھی کوشش کروں کہ مجھے مان لے. اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ وَمَا هُم مِّنْكُمْ، تم میں سے نہیں ہے. ان کا کردار نماز میں سستی. تم میں سے جو ہوگا نماز میں چستی نہ ہوگی، سستی. مال کو دے کر گن کر بینک میں نہیں رکھے گا جہاں ضرورت پڑے گی. اور بلکہ مال کیا چیز ہے؟ وہ تو جان کے تلاش میں کہ کہاں پہ ضرورت آئے گی اللہ نبی کے محبت میں کہ جان قربان کر دوں. بھئی یہ تو ویسے بھی ایک ماڈل ہے. یہ تو ختم ہو جائے گی جان. یہ تو ویسے بھی خرچ کرے نہ کرے فری میں خرچ ہو جائے گی. تو اس کے بدلے کیوں نہ بیچیں کہ وہ جان ملے جس پہ نہ بڑھاپا آ جائے، ہاں، نہ کمزوری آئے، نہ غم آئے، نہ فکر آئے، نہ موت آئے. اس زندگی پر کیوں قربان نہ کریں؟ داڑھی کے پیچھے جوان کا بچہ لگے کالی کر رہا ہے کہ میں جوان لگوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات چیز ہے نا، انسان کو اللہ نے عقل شعور دیا نا، وہ عقل ہی نہیں مانتا. بس ٹھیک ہے، بس داڑھی سفید ہو گئی. اللہ تعالیٰ خود حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے. بات ختم ہو گئی. اب بات سفید ہو گیا تو کیا مقصد ہو گیا؟ غیرت مند بوڑھا بھی ہو تو جوانوں سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے. غیرت ہونی چاہیے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں کہ تم ان مشرکوں جیسے سلوک نہ کرو. یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر کہ کہیں تم ایسا نہ ان کے سر تن سے جدا کر دو، کہ آپ ان کو مان لو کہ یہ تمہارے میں سے ہے، لیکن یہ تمہارے میں سے ہے نہیں. یہ ڈرتے ہیں، یفرقون، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے تلواروں کے ضد میں آ جائے. تو یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں. اور دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت نمبر 204 میں پڑھا کہ وہ خنیس بن شریح بن اخنس، کیا نام ہے اس منافق کا، بڑی قسمیں کھاتے تھے. اللہ فرماتے ان کی باتیں تمہیں بڑی پسند آتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا وہ ہوں. اچھے مکار اس قسم کے، میں تو آپ کو اپنا باپ سمجھتا ہوں، میں تو اپنا وہ، اور جب گلیوں میں نکلا تو فساد پھیلانے لگے. وہ سیم ٹو سیم آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں. یہاں پہ آیا، ارے کیا بات ہے، ارے کیا بات ہے، جیسے یہاں سے نکلا تیرے کو تو نہیں چھوڑوں گا. لو یجدوا ملجأ او مغارات او مدخلا، یہ اگر جہاد سے دین اسلام کے وقت میں کوئی وقت آیا قربانی دینے کا، تو ان منافقین کی پہچان اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ ملے، ملجأ پناہ کی جگہ، او مغارات یا غار اور تہخانے مل جائیں، او مدخلا یا کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، یعنی ہر کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تلوار اور نیزوں سے بچ کر کہیں پناہ لے لے. اور جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ وقت ہے. لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو اس طرف یہ تیزی سے پھرتے ہیں، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور اسی کی طرف جو ہے نا رسیاں توڑائے ہوئے گھستے ہیں. رسیاں توڑتے ہوئے، یعنی رسیوں سے اگر باندھے ہوئے نا تو کہتے ہیں اپنے رسیوں کو توڑاتے ہوئے. یفرقون، اس کی طرح یجمعون،
یفرقون تو ڈرتے ہیں، اور یجمعون اس طرف رسیاں توڑتے ہیں، اس طرف بھاگتے ہیں کہ موت نہ آ جائے. یہ ان کی حالت ہے. آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان کی بہت بڑی تفصیل ہے، منافقین اور بہت بڑے لوگ کہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں منافقین جہنمی جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو صدقات سے مال غنیمت سے دیا جائے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دنیا پرست ہیں. ثبت و تسجدہ سو دنیا تا بت پرست پرستار دی دنیا. کیا عبد الرحمن بابا نے کیا پیارا شعر کہا، واہ زبردست. کہتے یا دنیا کو سجدہ کرنا یا بت کو سجدہ کرنا. ثبت و تسجدہ سو دنیا تا بت پرست پرستار دی دنیا. دنیا پرست، ہاں دنیا کو پوجنے والے، یعنی دنیا کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، بولے یہ بھی بت پرست ہے، یہ بھی بت پرست ہے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر ان سے ان کو نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اچانک ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیا تو اس لیے لڑ رہا تھا. ہاں مسلمان تو وہ کہتے رضیت باللہ ربا، جو میں اللہ پر راضی ہوں، جو حضور نے دیا بس میں راضی ہوں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ راضی ہوتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے دیا انہیں اور رسول نے دیا، اللہ اور رسول نے دیا. اس سے اہل حق اور اہل باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے. زندگی بھر میں یہ کبھی رسول اللہ کے طرف دینے عطا کرنے کی نسبت نہیں کریں گے، اگرچہ یہ مجازی ہے، باذن اللہ ہے، ہاں، اور وہ ذاتی طور پہ نہیں ہے، محدود طور پہ ہے، حادث طور پہ ہے. وہ فرق جو اللہ کے عطا اور نبی کے عطا میں ہر کوئی جانتا ہے. لیکن غیر جو ہیں وہ اس قسم کی نسبتوں کو، اللہ کے ساتھ نبی کے ذکر کو بھی وہ شرک سمجھتے ہیں. کبھی اپنی زندگی میں نوٹ کر لو، سوشل میڈیا وغیرہ، ان کی دلوں میں رسول اللہ کا ایسا بغض ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے اگر یہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ نے انہیں دیا اور رسول نے دیا، اللہ تو حقیقت میں دینے والا ہے، رسول اللہ کی عطا سے دینے والا ہے. تو یہ فرق تو ہر کوئی جانتا ہے نا، لیکن نسبت تو ہے نا. یہ کسی نے دیا، امی نے دیا، تو بولا کیا وہ، تو بولے کہ شرک ہے. بھائی دینے کا معنی الگ ہے. وقالو، کہتے حسبنا اللہ. یہاں دیکھیں یہ دوسری آیت بھی ہے، صرف یہ والے نہیں ہے، اس میں کئی آیت مقدسہ ہیں کہ سورہ توبہ میں آ گیا تو وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو صرف یہ بات بری لگی کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو یہاں غنی دونوں کی طرف نسبت ہے. وہاں سورہ احزاب میں دیکھیں 37 نمبر آیت، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ نے اس شخص سے کہ آپ کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ نسبت الگ الگ معنی ہوتے ہیں، لیکن مطلقاً نسبت یہ شرک نہیں ہوتی. تو یہ ان لوگوں نے اپنے گھر سے یہ شرک بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے فساد سے بچائے. حضور تو رحمت للعالمین. ان کو وہ والی آیتیں یاد ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 49 یاد ہے نا. وہ پہلے سورہ اعراف میں کیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرا میں کیا وہاں میری لڑائی اس پہ ہو گئی تھی نا. ہاں میں نے بولا مجھے یاد ہے، یہ آیتیں مجھے یاد ہے. آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے بولا یہودیوں کا طرز اپنا رہے ہو، آگے بھی تو پڑھو. اب اللہ نہیں پڑھے گا، اتنا پڑھے گا تو بھائی وہ اللہ تھوڑی ہے. ہاں وہ تو کہتا ہے آپ کہہ دو میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہوں اللہ ماشاء اللہ. جو اللہ کتنا، اللہ تعالیٰ تو پورے کائنات کے لیے. سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، تو وہ بھی تو پڑھو. پھر حضور علیہ السلام کی وہ شان امام بوصیری کہتے وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، ارے آپ کے سخاوت سے تو دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے. دنیا میں بھی رسول اللہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، اور وہاں بھی حوض کوثر سے پانی نہ ہوتا، نہ ملے تو کیا حال ہوگا.
بھئی اللہ کی عطا ہے نا، لیکن آپ کیوں پھر نہ مانیں گے؟ اگر مان گیا پھر کیا کرو گے؟ رسول اللہ نے جس سے منہ پھیر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی بات. تو پڑھتے پتہ نہیں کس انداز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں ایسے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی آج تک. اور یوں کہتے حسبنا اللہ، ہماری اللہ کافی ہے، بس یہ چیزیں کافی ہے، یہ نہ بھی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سیؤتین اللہ من فضلی، ان قریب اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول ورسولہ مال غنیمت، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. رسول اللہ تقسیم کرے گا، یہاں اس میں اگر تھوڑا دیا تو اگلے میں جنگ میں زیادہ مال غنیمت تو ملتے رہیں گی، بھوک سے تو نہیں مرو گے، دنیا تمہارے پاؤں میں. انا الی اللہ راغبون، اور ہم اللہ ہی کے طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، یہ جواب ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، یہ اگر یہ شرط ہے، اگر یہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ کے رسول نے دیا، اور یوں کہتے تو یہ ان کے لیے یہ جواب ہے، یہ ان کے لیے کافی ہوتا. کیا ہوتا؟ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائیں. کریم مولا ہمیں بار بار اس قرآن کو پڑھنے والے اور آخری سانسوں تک یا اللہ جد و جہد کرنے والے، عملی جامہ پہنانے والے، پھر دوسری دنیا تک غیروں تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین.